صلوات رل کی اونچی کی عبادت ہے. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. صلوات رل کی اونچی کی آواز نال پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ. میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. بندہ ہوے شیعت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں. آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. بندہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی اجازت نصیب. پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز میں. اجازت ہے نوکری شروع کی. سدا سکھی رہو, سدا آباد رہو, سدا سلامت رہو, سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. جیسے کہ ناظم ممبر صاحب نے آج پھر گزارش کر دی اور ٹائم پھر آج 10 سے 15 منٹ لیٹ ہو چکا اور 10 سے 15 منٹ بھی اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. ہم جیسے مسکین تفصیل سے مسائل پڑھ سکتے ہیں. بس سمیٹنے والی بات ہے کہ سردار صاحب آ جائیں, میں انہیں ممبر دے دوں. امام حسین پاک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں. 4 مصرے پڑھتا ہوں, آپ کا ماحول چیک کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ کو سبق سنانے. سر جب ہے میری گل کا وزن کرے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. حسینیت کی فضا تو ہے نا, حسینیت کی فضا تو ہے. بڑے آرام سے بڑی تسلی سے مختصر وقت میں مکمل نوکری کر کے آپ کو سلام کرنے. ایک لفظ ہے 2 بار میں نے ہے نہیں کہا انکل جی. ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہو جانا. ایک لفظ ہے نا, اس کا مطلب ہے نہ ہونا. ایک ہے ایک نہ, ایک ہونا ایک نہ ہونا. ایک اقرار ہے ایک انکار ہے. ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو ہے. ہونا نہ ہونا, ہے نہ, اقرار انکار, نیگیٹو پازیٹو. جب یہ دونوں لفظ آپس میں مل جاتے ہیں, نہ ہونا بھی اور نہ ہونا, اقرار اور انکار, جب دونوں آپس میں انکل بھی مل جاتے ہیں تو ہونے میں تاکید ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ میری ڈائری ہے, یہ میرے سے آپ لے لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عسکری یہ ڈائری مجھے دے دو. میں آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ یہ ڈائری مجھے دے دیں. آپ کو ڈائری چاہیے, میں آپ کو نہیں لے کے دے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں تم نویں لے کے میں دے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا یہ میری ہے نا پہ غور رہے. گفتگو میں اپنی شروع کر رہا ہوں. حسینیت کی فضا تو ہے نا. چوتھویں سے تو پتہ لگ سی تھی کتنا سننا چاہتے ہو. سر جب ہے میری گل وزن ہے جتنے جوان بھرا بیٹھے ہو, سر چوتھویں سے وزن کرو. گل بڑی سوادی ہے. سلام میں شروع پہ کرتا, لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کر رہا. حسینیت کی فضا تو ہے نا. ابتدا میں بتا رہا ہوں جس فرش ادا پہ تم سب میرے جوان بھائی آگے بزرگ بیٹھے ہو, اس فرش ادا کی قیمت کیا ہے. حسینیت کی فضا تو ہے نا. صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. اور زمین ہے آسمان سے بہتر کیوں کہ اس پہ فرش ادا تو ہے نا. حسینیت کی فضا تو ہے نا. ہوں بولے ہاں میرے نال. حسینیت کی فضا, جوان بھرا ہے میرے بولی. حسینیت کی فضا تو ہے نا. صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. صدا صدا یہ صدا, جوانی مانے. حسینیت کی فضا تو ہے نا. صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر. بھائی جان زمین ہے آسمان سے بہتر. سلام. اور اس سے میں ممبر میں کھڑے کہہ رہا ہوں, شاید اس سے زیادہ مزیدار بات میری گفتگو میں نہ ہو جو آپ جوان بھائیوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. حسینیت کی فضا تو ہے نا. صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش اعلیٰ تو ہے نا. سجے کھبے اگے پیچھے وچکار جتنے مرضی بیٹھے ہو, کوئی کھلوتے کوئی باہر کہیں کھلوتے, جتنے جتنے میری آواز وہدی پئی ہے اے جھولی چاہیے کھڑا. حسین کا ذاکر سمجھنا.
قبر کی رات تک اس بندے کا علی کے بعد تذکری پہ آسان ہوگا جسے بھی سمجھ آئے اور وہ بولا میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد دور ہو گیا بھاویں نہ بول دل دے امام باڑے سواد لے لطف تو چاہ کے میں گل کیڑی یاد پیا حسینیت کی اگلا مصرع سنا ہے گل کتنی سوادی ہے حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا میں تمہیں معافی مانگ کے ایک مشورہ دے رہا ہوں زمانے والو حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے زمانی اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے چنگی امامت پتر حد سے آئے علی زمانی نصیب ہوئی میرا بھی حسینیت کی فضا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو اب میرے جوان پھر ہوں اور جڑے امام برگاہ دی قد نو گھر تے بستر بنائی کھلوتے ہو اتنے بول سکتے کہتے بول سو اللہ علیہ حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا ذاکر غریب کو ہوندے جو لفظ نہیں یار انہیں لفظوں کی قدر تے کرو حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر گلن دا وزن کرے زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا کہ خاک میں بھی نہیں آیا وہ جوان گھر سے چل کے مجلس میں جس کے پاس زبان ہے وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا وہ لنگر برباد کرے گا حسین کا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا انکل دی بھائی جان آج سے 1400 سال پہلے علی کے لال حسین نے ایک جملہ کہا تھا لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جو میرے سے پہلے قبلہ بات کرے تھے حسین نے کہہ دیا لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا حسین نے یہ لفظ بولا ہی نہیں تاریخ میں یہ لفظ ہے ہی نہیں کوئی بندہ ثابت کر دے میں ذاکری چھوڑنے کو تیار ہوں حسین نے یہ لفظ نہیں بولا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا حسین نے کہا لا انکار لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ نہیں کہ میں فرمایا جو مجھ جیسا ہوگا آدم شیطان کی بیعت نہیں کرے گا ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کرے گا موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کرے گا محمد ابو جہل کی بیعت نہیں کرے گا اسی طرح حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا یہ نہیں کہا میں فرمایا جو مجھ جیسا ہوگا حسین نے پوری تاریخ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں کھنگال کے رکھ دی آدم سے لے کے حسین تک یہ سارے ایک جیسے شیطان سے لے کے یزید تک یہ سارے ایک جیسے حسین نے کہا تھا لا پہلا لفظ تھا انکار لا 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 یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اٹھ کے بول تیری ذات چھوڑی ہے میری بات بڑی ہے حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بھائی جان حسین کی 1 لاکھ کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے حسین کے در سے خاک لے لو حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی انکل جی حسین کے در سے خاک 5 منٹ میرے کو 20 منٹ رہ گئے تو میں سلام پہ کرنا چاہتا انشاءاللہ میرے کو نجویل ہو گیا میں تو پورا سلاما حسین کے در سے خاک لے لو ہے نا کا لطف اٹھانا کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا حسین کی 1 لاکھ کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا میری زندگی میں ایسا ابھی تک مرحلہ یا لمحہ ایسا نہیں آیا کہ اگلا مصرع پڑھا ہو اور خالی اور مایوس واپس گیا ہوں کچھ نہیں تو کم از کم بندوں کے چہرے میں مسکراہٹ ضرور دیکھی اور بزرگوں سے دعا ضرور لی ہے جوان پہ رہوں تھوڑی اپنی مرضی سے جو ہے غلط وزن کرے ہے حسین کی 1 لاکھ کا صدقہ میں امام حسین پاک سرکار کے اور رسول خدا کے گزرے زمانوں کی پوری تفسیر پوری تاریخ ان 2 مصروں میں پڑھ رہا ہوں حسین کی 1 لاکھ کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا میں گزارش کروں مشورہ دے رہا ہوں ناراض نہیں ہونا حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ او مسلمانوں حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے آئیو میں صدقے اور کی آپ کو بندے میں جڑا گل چھوڑ کے سمجھ کے بات سوچتے ہو میں صدقے جی میں صدقے ہوتا حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین کا بھی حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ میرا حسین جی میں جی رب کا حسین بے شک رب کا حسین جی وہ کل امام نام کے قرآن علی میرا دل علی میری جان نعرہ جی ہاتھ سے ہائے میں صدقے ہونا مولا اپنی زمان چ رکھن
مولا توفیقات مزید اضافہ فرمائیں. حسین میرا حسین سب کا. پہلے اپنی گل کی تھی موڑا کہنے سب کا. پہلے کہے حسین میرا پھر کہے حسین سب کا. اب میرے بڑے بھائی ہیں آپ نے یہ بات کر دی تو میں بھی آپ کی بات کرنے لگوں آپ کی طرح بات کرنے لگوں. پہلے میں بات کروں گا اپنی بات کی قیمت بن گئی تو اس مجمع کی بات بھی کر دوں گا. سر چوائے میری گل کا وزن کرے حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ. پہلے اپنی گل کی نے موڑ مجمع کی گل کی نے. میں بھی پہلے اپنی گل کرتا پیا موڑ مجمع کی گل پہ کرتا تو کردہ ہی تھوڑی چھیڑخانی تو پیا تھا جو چپ کر گیا ہو تھوڑی میری لڑائی ویسی. حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ. حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا. اپنی بات کروں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے. اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے قبلہ تشریف رکھیے جلدی جلدی. اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا. اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا. اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا. بھائی جان جہاں تک میری عقل استعمال کام کرتی ہے نا یہ سلام میں نے ابتدا کی تھی رق سیدہ 2013 کا محرم تھا. وہ میں نے سردار وسیم صاحب کے ساتھ ہی پڑھا تھا شیخ پورہ میں. 8 محرم کو وہاں پہ میں نے یہ سلام پڑھا تھا اور امام حسین کی عزت کی قسم کھا کے مولا کے ممبر کے اوپر یہ میرا ہاتھ ہے میں مولا کے ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں جو 8 محرم کو آج سے 4 سال پہلے مجھے قیمت مل گئی تھی وہ ابھی تک میرے ذہن میں کھڑی ہے. میں یہ نہیں آتا میں مصر کا سارے اٹھ کے بولو میں آتا ہک بولے ہک میری مرضی سے بولے میں اسے اعتراضیاں. حسین کا ذاکر سمجھو گے تمہارا بڑا پن ہے. چھوٹا بھائی سمجھ لو مہمان سمجھ لو بیٹا سمجھ لو نوکر سمجھ لو ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھ لو. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ایک لمحے کے لیے ہر بندہ اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے. ہر بندہ ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے. ہر بندہ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی بات کر دی اب تمہاری بات کروں. ہر بندہ رکھ شاید ذات میرے اندر قائم ہے شالا گل سمجھا سکا. ہر بندہ ہاتھ اپنے دل پہ رکھے. دل کی دھڑکن چلتی ہو جو بندہ نہ بولے ٹٹولے اپنے آپ یار میں بیٹھا میں سن کے سمجھ کے وال چپ کیوں. یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا. جو مولوی سے کہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخی کا ماتم بپا تو ہے. اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا. یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخی کا بھائی جان سخی کا ماتم بپا تو ہے نا. سخی کا ماتم بپا تو ہے نا. پورے مجمع نال میرا داد تقاضا ہے تو نال داد تقاضا نہیں لمحے واسطے مجمع والے پاسے ویکھنے تے تکلیف کرے آئے من بندہ تے سہج جو پہ میں ویکھوں کیڑا شعر ہے. یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخی کا ماتم بپا تو پنڈال اٹھ ونجے داد تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے. سخی کا ماتم بپا تو ہے نا. اور شیعہ سنی دونوں بھائیوں پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. اور نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے علی ہی مشکل کشا. میں صدقے ہونا نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے علی ہی مشکل کشا تو ہے نا. علی ہی مشکل کشا تو ہے نا. حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش آزاد تو ہے نا. حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا. علی ہی مشکل کشا تو ہے نا. گلی گلی لا الہ تو ہے نا. گلی گلی لا الہ تو ہے نا. میں نے 6 قافیے 6 استعمال پڑھ دیے. مجمع کم نہیں میں شاعری کی دنیا میں کھڑا ہوں. اگلا قافیہ تلاش کرو اور مجھے دعا دو. نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے اے جھولی چاہیے کھڑا. زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ورنہ قبر کی رات تک علی عباس عسکری پہ اس بندے کا احسان ہوگا جسے جملہ سمجھ آیا اور وہ بولا میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا میرا شعر پورا ہو گیا. نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے علی ہی مشکل کشا تو ہے نا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سلام ہر ماتمی کی ماں کو کیوں حلال زادہ جنا تو ہے. جی میں سلام پہ کرتا ہوں وہ کہتا پہ سلام ہر ماتمی کی ماں کو. سلام ہر ماتمی کی ماں کو حلال زادہ جنا تو ہے نا. حلال زادہ جنا تو ہے نا. حلال زادہ جنا تو ہے نا.
میں پھر بھی امام حسین کا تو چھوٹا نوکر ہوں. کوئی ذاکر آپ لوگوں کے ساتھ کسی کی ہیلو آئے ہو تو اسے پوچھ لینا. پڑھتے پڑھتے نا ذاکر، یہ وہ حالات ہوتے ہیں جو پڑھنے والا صرف ذاکر جانتا ہے، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پڑھتے پڑھتے ذاکر کے اندر ایک ڈر آتا ہے بھائی جان، ذاکر کے اندر ایک ڈر آ جاتا ہے کہ مجمع میرے نال سونا بولدا پیا او کی گل ایک کراں یا نہ کراں. ممبر تے کھلو کے آتا پیا جس ٹائم تک کھلوتا میرا ہونے تے ایک سیکنڈ نہیں ضائع ہویا، میں ہوں پریشان کھلوتا انشاءاللہ میں گل سمجھا سکاں. جتھے جتھے بیٹھے ہو میرے بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. سر ہاتھ تک کھول کے بابا یار پریشان کیوں بیٹھے ہو، حالت کیا ہے، نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے. قرآن دی سون تسی انج کر کے ویدے ہو ڈیری پئی ہوئے ذاکر مجلس بول ویندا وے چہرے تے مسکراہٹ رکھی کرو. نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے، نجات اپنا اپنا پھیپڑا سنبھال، اپنا اپنا پتا تھام. جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے ابھی تک میرا پڑھا تو لے، ایک مصرع تو لے اور انصاف کو کرے. مشکل ہوئی تو کیا ہے، علی ہی مشکل کشا تو ہے نا. ممبر میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں او زمانے والو چلو حکومت سنبھال لو تم، بطول تم سے خفا تو ہے نا. جی 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 میں سن گیا. چلو حکومت سنبھال لو تم، بطول تم سے خفا تو ہے نا. سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، سدا آباد و شاد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. اتنا ہی پڑھنا تھا مجھے. آپ کے آگے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں آپ لوگ کل سے اگر آپ 1:30 بجے تشریف لے آئیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا. امام حسین پاک سرکار کی پاک اماں آپ کا اپنی برگاہ میں چل کے آیا، قبول فرمائیں. کروڑ گنا زیادہ سے فضائل پڑھ لوں، وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. دور سے آتی ہے دیر سے. آج 2 محرم ہے. جنگل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی غازی میں یہاں پہ رہوں گی. باہیں شیعہ ہو یا باہیں سنی بھی رہو، تسی وسطاً گراں لے ہو تو قرآن دی سو میں کل ہی آکھیا حسین تو بڑا سلطان کوئی نہیں اللہ دی اس کائنات وچ. جس ٹائم دین بچے ویکھیں، گھر دی رونق ویکھیں تے جملہ یاد کریں دین تے خرچہ کتنا ہویا ہوئے. جنگل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی بھائی حسین میں زینب اس جنگل میں رہوں گی. عباس یہاں پہ کیوں آ گئے ہم؟ غازی یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ حسین مجھے ابھی سے ڈر لگ رہا ہے. میں معافی مانگ کے آتا پیا، ناراض نہ ہوئے پہ. ہوں جڑے بندے باہر ہو مہربانی کرو باہر ہو، میں لواں سردار صاحب ممبر تے آویں تو تسی اندر آویں جائیں. باویں میں چھوٹا ذاکر ہاں امام حسین دا سب تو، مگر مصاحب دا کوئی احترام ہے، وہ احترام نہ کرتے. ہوں جتھے جتھے ہو میرے جوان براؤں مہربانی کرے اتھاں ہی بیٹھ رہے. جنگل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی غازی میں یہاں پہ رہوں گی. جسے باپ نے ماں کے جنازے سے ہٹا دیا تھا وہ بی بی جنگلوں میں آ گئی ہے. مصر میں دیویں رونا تسی آپ. حسین یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ عباس مجھے ابھی سے ڈر لگ رہا ہے. حسین بہن کے سر پہ ہاتھ رکھے رو کے فرماتے ہیں بہن زینب مجبوری ہے، مسلمانوں نے مجھے ستایا تو ہے. نانا کی امت مجھے کسی شہر میں رہنے نہیں دیتی. مدینے میں جاتا ہوں نانا کے شہر کی حرمت پامال ہوتی ہے. مکہ میں جاتا ہوں اللہ کے شہر کا تقدس خراب ہوتا ہے. مسلمان مجھے کہیں رہنے نہیں دیتے. میں ممبر تے آدھا پیا بندہ پتھر تے بنے واجڑ اس گل دے ہائی بھی نہیں کر سکتا. حسین 2 محرم کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے زینب میں مجبور ہوں، نانا کا دین بچانا ہے، مجھے مسلمان کہیں رہنے نہیں دیتے. بہن بھائی کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. 4 سال کی بطول نے حسین کا دامن ہلا کے ہاتھ باندھ کے کہا بابا کسی ایسے شہر میں لے چل جہاں مسلمان. او میں صدقے میں جی 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 علی اکبر کی جتنی صدقے جوانی ہے، جوانی نصیب ہوئی میں. او میں صدقے جوانی مانے میں رہی تیری اکھاں دی خیر ہوگی انشاءاللہ، تیری بہنا تیرے سہرے دیکھن. بابا پھر مجھے کسی ایسے شہر میں لے چل جہاں مسلمان نہ ہو. میں کہندا پیا طریقہ تھا حسین کا، وتیرہ تھا حسین کا. ویکھی ویکھی تجھ میرے پاس لکھا ہے طریقہ تھا حسین کا، وتیرہ تھا حسین کا. جب حسین مدینے میں ہوتے تھے نا بھائی جان، جب حسین مدینے میں ہوتے تھے حسین کا طریقہ یہ تھا حسین پہلے نانا کی قبر پہ جاتے تھے، جا کے نانا کی قبر پہ قرآن خوانی کیا کرتے تھے. نانا کی قبر سے اٹھ کے ماں بطول کی قبر پہ آ جاتے تھے.
اور آ کے قرآن خوانی کیا کرتے تھے. تیری اکھاں دی خیر ہوئے میں معافی مانگ کے آدھا پیا آخ سو تک میں اتائی چھوڑ دے سا. میری گل جوان براواں نال نہیں, میری گل اے جڑے میرے سامنے بزرگ بیٹھے اے سفید ریش انہاں بزرگاں نال میری گل شاید جوان سمجھن نہ سمجھن. مسائل میں پڑھ گیا تو سمجھ لگی میں ایک مرلہ بدیندا پیا گل سمجھ آوے تا ہے کری. علی دیاں دیاں تیرے راز حسن حسین ماں بطول کی قبر پہ آتے تھے. بزرگوں سر چاہو, حسین ماں بطول کی قبر پہ آتے تھے, آ کے قرآن خوانی کرتے تھے. ماں بطول کی قبر پہ آتے تھے. انکل جی بات میں ذرا اس وقت کی کر رہا ہوں جب بطول کی قبر تھی. ماں بطول کی مکہ پہ اندر میں سلام پہ کرنا ٹائم ہی کوئی نہیں کہ میں ہر گل کی وضاحت کرا. ماں بطول کی قبر پہ آتے تھے, آ کے قرآن خوانی کرتے تھے. بھائی حسن کی قبر پہ جاتے تھے, جا کے قرآن خوانی کرتے تھے. وہاں سے اٹھ کے حسین سیدھا بہن زینب کے پاس آ جاتے تھے. جتنی دیر تک حسین زینب کے سامنے بیٹھے رہتے تھے اتنی دیر زینب حسین کو دیکھتی رہتی تھی. پھر جہاں مسئلے تو خدا بندی ہوتی تھی حسین چلے جاتے تھے. ولید یہ حسین کا طریقہ تھا, یہ حسین کا سلیقہ تھا. ولید پہ اللہ لعنت کرے, اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے. مسائب میں شروع پہ کرنا. حسین زینب کے پاس سے ایک دن اٹھے, گھر کے درمیان میں سین میں آ کے کھڑے ہوئے. ولید کا پیغام ملا حسین کو, حسین تمہیں دربار میں بلایا گیا ہے. حسین دربار میں جانے لگے. زینب عالیہ علی کی علی بیٹی شام کی قیدن حسین کے قریب آئیں. حسین کا دامن ہلا کے فرماتی ہیں بھائی حسین تم کہاں جا رہے ہو؟ حسین بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بہن زینب مجھے ذرا حاکم نے بلایا ہے, میں اس کی بات سن کے آ رہا ہوں. ناراض نہیں ہونا, ممبر پہ کہہ رہا ہوں. وہ بندہ کچھ نہیں لگتا حسین کا جو اگلی بات پہ نہ ماتم کرے گا نہ ہائے کرے گا. حسین نے کہا مجھے ذرا حاکم نے بلایا ہے, میں اس کی بات سن کے آ رہا ہوں. زینب نے حسین کا دامن پکڑ لیا ہے. بھائی حسین دربار اور اکیلے, دربار اکیلے نہیں جانے دوں گی. منزل بتاتا ہے میں سلام پہ کرتا ہوں حسین میں تمہیں دربار اکیلے نہیں جانے دوں گی. پتہ نہیں کون سا وہ بندہ ہے جو اگلی بات پہ ہائے بھی نہیں کر سکتا. حسین نے بہن زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بہن زینب میں بیٹھ کے امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں, ولید میرا قاتل نہیں, مجھے دربار کچھ نہیں ہوگا. بھائی کا گلا چوم کے فرماتی ہیں میں مانتی ہوں تجھے دربار کچھ نہیں ہوگا, مگر دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان آ گئی تھی. حسین میں تمہیں دربار نہیں جانے دوں گی. بہ بندو یار اللہ واسطے اگر مالو بہ جو میں مسائب پہ پڑھتا کوئی ادب بندو یار خیر کرو بہ بندو چلا. حسین یار بہ جا چلے بہ بند. حسین میں تمہیں دربار نہیں جانے دوں گی. حسین دربار اور اکیلے. اب حالت کیا ہے وہ کہتا پہ میں سلام پہ کرتا. حالت کچھ ایسے ہے حسین کی نظریں ہیں بہن زینب کے چہرے پہ, دن رونے کے ہیں راتیں رونے کی ہیں. حسین کی نظریں ہیں بھائی جان بہن زینب کے چہرے پہ, زینب کی نظریں ہیں عباس کے دروازے پہ. عباس اپنے حجرے میں فضل کو سینے پہ سلا کے دائیں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جنگ کرنے کے آداب سکھا رہے تھے. محمد بھائی بی بی میں فضل لبابہ سلام اللہ علیہ نے پہلی بار علی کی حویلی میں یہ منظر دیکھا. اسی لمحے پہلی بار بی بی میں فضل لبابہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سر سے چادر اتاری, اپنے بال کھولے, بالوں میں مٹی ڈال کر رونا شروع کیا. عباس کی نگاہیں پڑی. عباس جلال میں آگے فرماتے ہیں لبابہ پہلی بار علی کی حویلی میں چادر اتار کے رو رہی ہو. لبابہ نے رو کے کہا عباس میں نہیں رو رہی, بہن بھائی رو رہے ہیں, میں نہیں رو رہی, کائنات کے سلطان جی میں جوانی مانے, میں نہیں رو رہی, کائنات کے سلطان رو رہے ہیں, میں نہیں رو رہی, مدینے کے مالک رو رہے ہیں, میں نہیں رو رہی, حسین اور زینب رو رہے ہیں. عباس نے کہا لبابہ ماجرا کیا ہے؟ لبابہ نے روکے کا ماجرا یہ ہے حسین کہیں جانا چاہتے ہیں, زینب جانے نہیں دے رہی. سرجامی در میں سلام کا کرتا ہوں حسین کہیں جانا چاہتے ہیں, زینب جانے نہیں دے رہی. تھوڑے ماتم دی قسم اتنی تیزی میں اٹھے عباس تلوار دائیں جا گری, فضل بائیں جا گرا. نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں نہ لائن, ننگے سر ننگے پاؤں عباس چلے. جتھے جتھے بیٹھے ہو علماء دے مرید بھاویں شیعہ بھاویں سنی, جتھے جتھے بیٹھے ہو نہ روی نہ گریہ کری نہ ماتم کری, لمبے واسطے سر چاچ میرے پاس ایک جڑے بہن تے بھرا بیٹھے ہو. عباس اتنی تیزی اٹھے تلوار دائیں جا گری, فضل بائیں جا گرا. نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں نہ لائن, ننگے سر ننگے پاؤں عباس چلے. بہن تے بھرا بیٹھے سر چاہو تو ہائے کرو. یوں زین اپنے حسین کا دامن پکڑا ہوا تھا. حسین میں تمہیں نہیں جانے دوں گی, حسین میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. دور سے غازی کو آتا دیکھا, دامن چھوڑ کے فرماتی ہے جہاں دل کرے چلا جا. اور میری سکینہ کا ماسکی آ گئی, میں سن کے بتا جہاں دل کرے چلا جا. میری سکینہ کا ماسکی آ گیا ہے, میری چادر کا نگران آ گیا ہے. یہ تھا عباس کا آسرا علی کی بیٹیوں کو. میری سکینہ کا ماسکی آ رہا ہے, میری چادر کا نگران. یہ عباس کا آسرا تھا زینب پہ. اور یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا, پورے ہاشم میں یہ بات مشہور تھی, پورے
بنی ہاشم میں یہ بات مشہور تھی، کبھی علی جلال میں آ جائے، علی کے سامنے زینب کو لے جاؤ، علی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طریقے پورے ہاشم میں یہ بات مشہور تھی، کبھی غازی جلال میں آئے، غازی کے سامنے 4 سال کی بطول کو لے جاؤ، غازی کا جلال ختم ہو جائے گا۔ عباس کا آسرا یہ تھا، صرف آتے دیکھا زینب نے دامن چھوڑ دیا، حسین جا دل کرے چلا جا، وہ سامنے دیکھنا میری سکینہ کا ماشکی آ رہا ہے، وہ سامنے دیکھ میری چادر کا نگران آ رہا ہے۔ عباس قریب آئے، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، عباس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ حسین رو کے فرماتے ہیں عباس مجھے ذرا حاکم نے بلایا ہے، عباس میں اس کی بات سن کے آ رہا ہوں، میں بزرگوں تو سادات تو معافی منگ کے آتا پیا کیونکہ یہ گل بڑی اوکھی ہے، گل سخت لگے تو میں نے معاف کرے آئے، سخت نہ لگے تو اتنا ماتم کرے آئے کہ دکھی لی دیاں دیاں تیرے راضی ہوئے۔ حسین نے کہا عباس مجھے ذرا حاکم نے بلایا ہے۔ پہلی بار علی کی حویلی میں حسین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے عباس نے جلال میں آ کے کہا ہے حسین ہمارا حاکم کون ہے؟ شہر ہمارے، گلیاں ہماری، نانا ہمارا، جنازے ہمارے، دفن ہم نے کیے، جنت البقیع ہماری، ہمارا حاکم کون ہے؟ بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین مسکرا کے فرماتے ہیں عباس رونا نہیں ہے، عباس یہاں پہ لڑنا نہیں ہے، نانا کا دین بچانا ہے، نانا کے شہر کی حرمت پامال نہیں کرنی۔ عباس نے کہا حسین مجھے نوکر سمجھے، بھائی سمجھ کے میرے ہاتھ بندھے ہوئے، اگر تو نے دربار میں ولید کے پاس جانا ہی ہے نا تو کم از کم اپنے ساتھ فوج لے کے جا، اپنے ساتھ فوج لے کے جا، ولید کو پتہ تو چلے کہ حسین کی عزت کیا ہے۔ حسین نے کہا عباس اگر میں نے دیر کی وہ سمجھے گا میں اس پر جمع کرنے میں مصروف ہوں، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، عباس جلدی سے جلدی جانا ہے۔ عباس نے قدموں میں ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہا حسین پھر ایک ایک آواز دینے دے، جو آ گیا وہ آ گیا، جو نہ آیا اس کا مقدر۔ تو کہتا پیا سلام میں تنوجی کرتا پیا، معافی منگی علی دیاں دیاں تو جے اگلی گل نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے۔ عباس نے کہا ایک ایک آواز دینے، حسین نے کہا اجازت ہے۔ علی کی بڑی حویلی میں عباس اونچا بولا آن محمد اکبر قاسم۔ عباس آواز دیتا گیا، حجروں کے دروازے کھلتے آئے، کہیں سے اوم تلوار لے کے، کہیں سے محمد تلوار لے کے، کہیں سے اکبر تلوار لے کے، کہیں سے قاسم تلوار لے کے۔ منظر دیکھا حسین نے، چیخیں نکلی حسین کی۔ عباس نے رو کے کہا حسین یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ حسین نے رو کے کہا عباس یہ رونے کی بات نہیں، آج تو نے ایک آواز دی ہے سارے آ گئے، آج میں پیاسا نہیں ہوں، آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا نہیں ہوں، اور غازی تو نے ایک آواز دی ہے سارے آ گئے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا۔ او میں صدقے جی میں صدقے بن جاؤں۔ عباس مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا۔ مکینہ پہ 2-2.5 منٹ تک میں سلام پہ کرتا، ایک ہاتھ سے مجھے خنجر مارے گا، میں کہوں گا این العباس این القاسم، میری آواز پہ کوئی نہیں آئے گا۔ قبلہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 18 ہاشمیوں کے ساتھ حسین گھر سے ایسے نکلے ہیں جیسے کسی رئیس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ گھن کے 1-1.5 منٹ تک میں سلام پہ کرتا، حسین گھر سے ایسے نکلے جیسے کسی رئیس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ 5 قدم دربار دور تھا، حسین نے سب کو روک دیا۔ حسین نے کہا ہاشمیوں میں حسین بحیثیت امام کہہ رہا ہوں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں ہے، میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار اندر دربار میں نہ آئے۔ علماء علیہ مرید بیٹھے تو سیر چاہو، یہ بات کیا کہ حسین چلے۔ 5واں قدم حسین کا دربار میں تھا، مڑ کے دیکھا، آہٹ محسوس کی، حسین نے مڑ کے دیکھا، ام البنین کا لال قدموں پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا تھا۔ حسین لہجہ بدل کے فرماتے ہیں عباس میں نے منع نہیں کیا تھا میرے کوئی رشتہ دار اندر دربار میں نہ آئے۔ نظریں جھکا کے ہاتھ باندھ کے عباس نے کہا معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا میرا رشتہ دار نہ آئے، اور میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں رشتہ دار تو نہیں، آپ کا رشتہ دار اور ہے، آپ کا رشتہ دار محمد ہے۔ میں ہائے کری دن سلام پہ کرتا، میں رشتہ دار تو نہیں۔ حسین نے کہا بات تیری وفا کو سلام، دربار میں کچھ بھی ہوا میں اللہ اکبر کروں گا، تم سارے اندر آ جانا۔ پورا مضمون چھوڑتا پیا تیرے میں سلام پہ کرتا، کہہ دیا حسین نے اللہ اکبر۔ دروازہ حسین کے پاؤں پہ گرا، 17 تلواریں بے نیام، سب سے آگے غازی تلوار لے کے جلالی کی کیفیت میں حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عباس نے کہا حسین مجھے ذرا نام تو بتا، تجھے دھمکی کس نے دی ہے؟ بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں عباس لڑنا نہیں، معافی تو مانگے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے۔ امامہ گلے میں ڈال کے نظریں جھکا کے عباس نے کہا تمہیں ماں کی عزت کا واسطہ یہ بتا دو کب لڑنے؟ میں نے سنا اس شہر میں 3 دن تک محمد کا جنازہ پڑ رہا، تم لوگ لڑے نہیں۔ میں نے سنا حسن کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، تم لوگ لڑے نہیں۔ معافی منگی جنہیں ماتم کرے نہ ہائے کرے۔ عباس نے جملہ کا مدینے میں سلسلایا، تو ماتم بھی نہ کرے تو مجھے مالی کا بنتا ہے۔ عباس نے کہا حسین تم لڑتے نہیں ہو، میں نے اس شہر کے لفظ سنے، اس شہر کے رنگ
عباس یہی کربلا بنا دے گا. حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا. اکبر کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اکبر بلیا الیہ، اکبر میرے قریب آ. اکبر قریب آئے، کان پہ منہ رکھ کے کوئی بات کی اکبر کے. حسین نے تیزی سے اکبر گھر کی طرف چلے. عباس نے کلائی میں ہاتھ ڈالا، پکڑ کے فرماتے ہیں تجھے استاد بن کے حکم دے رہا ہوں، بتا تجھے بابا نے کیا کہا ہے؟ اکبر نے نظریں جھکا کے کہا بابا نے کہا ہے جا گھر سے سکینہ کو لے آ، اور میرا غازی جلال میں آئے ہوئے. عزت دار بیٹی